اللہ میاں کی جیل۔ آدمی جب نیابت اور خلافت کی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر آلام و مصائب کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ خالق کائنات چونکہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر قسم کے حالات سے ماورا ہے، اس لیے جب کسی بندے کے اندر خالق کائنات کی صفات کروٹ بدلتی ہیں تو اس کے اوپر وہی کیفیات وارد ہوتی ہیں جو اللہ کی صفات کا تقاضا ہے۔ آدم کو اللہ نے اپنے انعام و اکرامات سے نواز کر جنت میں رکھا اور فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آدم سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا۔ جیسے ہی آدم نافرمانی کا مرتکب ہوا، روشنی کی جگہ تاریکی نے لے لی، خوشی کی جگہ غم چھا گیا، آزادی کی جگہ قید و بند نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور آدم نہایت حسرت و یأس میں جنت چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور جنت جیسی نعمت سے اس نے کفران کیا، اللہ نے اپنی رحیمی اور کریمی کی صفت سے پھر آدم کے اوپر فضل کیا۔ تسخیر کائنات سے متعلق اللہ نے جو خزانے عطا فرمائے تھے، آدم کو ان سے محروم نہیں کیا اور کہا، تمہارا وطن جنت ہے، تم جب چاہو اپنے وطن میں واپس آ سکتے ہو، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ نافرمانی کے دائرے سے باہر آ جاؤ۔ ہم اپنے منتخب لوگ بھیجتے رہیں گے، وہ تمہیں متوجہ کرتے رہیں گے کہ تم ایک عظیم خزانے کے مالک ہو۔ ہمارے یہ پاکیزہ بندے اس راستے پر چلنے کے لیے تمہارے لیے قاعدے اور ضابطے بنائیں گے تاکہ تم آسانی کے ساتھ اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جو جنت کے خلاف تم اسفل السافلین کی زندگی بسر کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جیل خانہ ہے۔ اگر تم نے اس زندگی میں اپنے اور جنت کے درمیان پردے کو نہیں ہٹایا تو جنت تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ قدرت نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ظالم، سرکش، نافرمان نوع انسانی کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور اپنی سنت قائم رکھنے کے لیے پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم رکھا، ایسا سلسلہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر آدمی جو ذرا بھی شعور رکھتا ہے، ہر وقت اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ مر رہا ہے۔ ایک لمحہ مرتا ہے تو دوسرا لمحہ پیدا ہوتا ہے، دن مرتا ہے تو رات پیدا ہوتی ہے، بچپن مرتا ہے تو لڑکپن پیدا ہوتا ہے، لڑکپن مرتا ہے تو جوانی پیدا ہوتی ہے، اور جوانی مرتی ہے تو بڑھاپا پیدا ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا مرتا ہے تو خوبصورت مورتی کا ایک ایک عضو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں جس کے اوپر انسانی ڈھانچے کا دار و مدار ہے، راکھ بن جاتی ہیں۔ دماغ جس پر انسانی عظمت کا دار و مدار ہے اور جس دماغ کے اوپر انسان اکڑتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، خود کو خدا کہنے لگتا ہے، اس کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، اور مٹی کے ذرات کے بنے ہوئے اس جیسے دوسرے انسان اس دماغ کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔